محمد نبینا بنور ہدینا۔ کتنی سچی بات ہے۔ بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ۔ جو شخص اپناتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص اسے نہیں اپناتا اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے اہم سنتیں ہیں دن اور رات کی نفل نمازیں، جیسے فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ جو ہر دن 12 رکعت نفل نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4، 2 اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ کیا آپ جنت کے گھر کو پسند کرتے ہیں؟ جنت جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں، دن رات 12 نوافل ضرور ادا کر لیا کریں۔ دوسری نماز چاشت کی ہے۔ اس نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ 360 جوڑوں کے صدقے کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے۔ نیکی کا ہر حکم صدقہ ہوتا ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ کم از کم ایک صدقہ شکرانے کے طور پر کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے مطابق اگر چاشت کی 2 رکعت ادا کر لی جائیں تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ میں ہر ماہ 3 روزے رکھوں، دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھوں، تیسری یہ کہ وتر سونے سے پہلے پڑھا کروں۔ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اور ظہر کی اذان سے تقریباً 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے۔ افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو اور اس کی کم از کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ نوافل کی تیسری قسم ہے عصر سے پہلے 4 رکعت۔ ارشاد نبوی ہے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ اور چوتھے نوافل ہیں مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ آپ نے 3 بار فرمایا اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا جی چاہے۔ اور عشاء سے پہلے 2 رکعت ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا اور تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا جی چاہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ نوافل کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ گھر میں اس کی ادائیگی افضل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ اور آپ نے فرمایا، کسی شخص کی ایک ایسی نفل نماز جسے وہ اس جگہ پر ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے، انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسی ہوتی ہے جیسے فرض نماز کو نفل پڑھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفل نمازوں کو گھروں میں پڑھنا چاہیے، وہ فرائض کی سنتیں ہو یا چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکے۔ اور جہاں تک گھر میں نوافل کی ادائیگی کا تعلق ہے، اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے، انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے،
گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور نوافل میں سے قیام اللیل ہیں۔ قیام اللیل کی سنتیں دیکھیں تو رسول اللہ کا فرمان ہے، رمضان کے بعد ماہ محرم کے روزے سب سے افضل روزے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد رات کی نفل نماز سب سے افضل نماز ہے۔ رات کی نفل نماز کی سب سے افضل تعداد 11 یا 13 رکعت ہے، بشرط یہ کہ ان میں قیام لمبا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث میں کہ 13 رکعت پڑھتے تھے۔ تو کوئی انسان جب رات کی نفل نماز کے لیے بیدار ہو، اس کے لیے مسواک کرنا، سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرنا، یعنی سورہ آل عمران کی آخری آیات جو ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کے سورت کے اختتام تک پڑھنی چاہیے۔ رات کی نفل نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز 2 ہلکی پھلکی رکعت سے کیا جائے، تاکہ انسان بعد کی لمبی نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کے لیے کھڑا ہو تو 2 ہلکی پھلکی رکعت سے نماز کا آغاز کرے۔ اور رات کی نفل نماز کا آغاز دعا سے کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یا اللہ، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے غائب اور حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف میں فیصلہ کرتا ہے، مجھے اپنے حکم سے ان اختلافی باتوں میں حق کی طرف ہدایت دے، بے شک تو ہی جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ رات کی نفل نماز کو لمبا کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ رسول اللہ کی ایک اور سنت ہے کہ نفل نماز میں قرأت قرآن کے دوران آیات عذاب کو پڑھتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کرنا، مثلا یوں کہنا اللہم انی اعوذ بک من عذابک، اور آیات رحمت کو پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا، مثلا یوں کہنا اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور جن آیات میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہو ان کو پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی وہاں تسبیح پڑھتے، جس میں اللہ سے سوال کرنے کا ذکر ہوتا وہاں اس سے سوال کرتے، اور جس میں عذاب کا ذکر آتا وہاں اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ قیام اللیل کے لیے کچھ معاون اسباب ہیں: دعا کرنا، رات کو جلدی سونا، دوپہر کو قیلولہ کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ محمد